سورہ حج کی آیت نمبر 73 سورہ حج کا 10واں اور آخری رکوع اور 17ویں پارے کا 17واں اور آخری رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو اور اس میں خوب غور کرو۔ وہ کہاوت یہ ہے، وہ مثال یہ ہے کہ تمہارے وہ بت جنہیں تم پوجتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، ان کی عاجزی، بے قدرتی اور بے بسی اور بے کسی کا یہ حال ہے کہ وہ ایک نہایت چھوٹی سی چیز بھی نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں۔ تو عقل مند کو کب یہ زیب دیتا ہے کہ ایسے کو خدا الہ معبود سمجھے، ایسے کو پوجنا، الہ خدا معبود سمجھنا، قرار دینا کتنا انتہا درجے کا جہل ہے، جہالت ہے۔ یہاں پر دیکھیں، فرمایا گیا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ بتوں کی مذمت کی گئی، ان کی بے بسی، بے کسی ظاہر کی گئی، لیکن دوسری طرف وہی قرآن مجید فرقان حمید کہ جو بتوں کی بے بسی ظاہر کر رہا ہے، وہی قرآن پاک دوسری طرف اللہ والوں کی طاقت اور ان کی شان بیان فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں یہ بات بیان کی گئی کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ ہو جاتا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک ماریں تو اس میں جان آ جاتی ہے، وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ والوں کی شان بیان کرتا ہے، طاقت بیان فرماتا ہے اور بتوں کی مذمت فرماتا ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے کہ بت بے کس ہیں، بے بس ہیں، اس نظریے کو اللہ والوں کی شان پر فٹ نہ کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، اللہ انہیں بڑی طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ فرشتوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو جو بے کس بے بس سمجھے وہ نادان ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان فرشتوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو خدا الہ معبود نہیں سمجھتے۔ دوسری بات، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، اور ان میں جو طاقتیں ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی طاقتیں ہیں، تو لہذا شرک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ اسلوب سمجھ میں آیا کہ بتوں کی مذمت کی جائے گی اور بتوں کو بے بس بے کس قرار دیا جائے گا اور اللہ والوں کی شان بیان کی جائے گی۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اللہ والوں کی توہین اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے شرک نکل جائے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ والوں کی شان سن کر لوگ مشرک ہو جائیں گے، تو اس لیے ہم اللہ والوں کی توہین کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، خدا کہتے تھے، الہ کہتے تھے، معبود کہتے تھے۔ شرک کا یہاں خوف ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو باقاعدہ شرک کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید فرقان حمید نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے، وہ بے بس ہیں، بے کس ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ درست کیا اور فرمایا تم اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، مریضوں کو شفا دیتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، برس کے مریضوں کو شفا دیتے ہیں، غیب کی خبریں دیتے ہیں،
مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے ہیں تو اس میں روح آ جاتی ہے، مگر وہ خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو کام کرتے ہیں باذن اللہ کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اسی طرح ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب آپ فرشتوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں ذکر کریں تو ان کی شان بیان کریں، اور ساتھ میں یہ کہیں کہ وہ خدا نہیں ہے، الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اللہ کے اذن سے یہ ساری طاقتیں ہیں اور وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ جب وہ اللہ کے پیارے ہوئے تو اللہ نے یہ شان، رفعت اور یہ طاقتیں عطا فرمائیں۔ شرک کی مذمت اور توحید کے درس دینے کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتوں، انبیاء اور اولیاء کی طاقتوں کا انکار کیا جائے اور ان کی توہین و بے ادبی کی جائے۔ حقیقی توحید کا درس وہ ہے جو قرآن دیتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے توحید کا یہ درس دیا کہ اے لوگوں، جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ تو سارے جمع ہو جائے تو ایک مکھی نہیں بنا سکیں گے، لیکن اللہ والوں کی شان دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ کو راضی کیا تو اللہ نے انہیں وہ مقام و مرتبہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک ماریں، جو مٹی کا پرندہ ہے، مٹی سے پرندے کی صورت بنی ہوئی ہے، اس میں روح پڑ جاتی ہے اور جان آ جاتی ہے۔ تو اے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارا ہو جائے گا، ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں۔ وہ شہد، زعفران وغیرہ جو مشرکین بتوں کے منہ اور سروں پر ملتے ہیں، جن پر مکھیاں ہوتی ہیں، تو اگر مکھی اس میں سے کوئی چیز لے جائے تو یہ بت اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ایک طرف قرآن بت کی بے بسی بیان فرماتا ہے اور دوسری طرف اللہ والوں کی شان بیان فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ہوا چلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نظام آپ کے اختیار میں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا، جسے آپ دینا چاہیں دیں، جس سے آپ روکنا چاہیں روکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا گیا۔ طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق طالب سے مراد بت کا پجاری ہے، پوجا کرنے والا ہے، اور مطلوب سے مراد بت ہے۔ تو بت بھی کمزور اور یہ مشرک جو بت کی پوجا کرتا ہے یہ بھی کمزور ہے۔ بعد نے کہا کہ طالب اور مطلوب سے جو مراد ہے وہ مکھی اور بت ہے۔ مکھی بھی کمزور، بت بھی کمزور ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی اور اس کی عظمت نہ پہچانے۔ جنہوں نے ایسوں کو اللہ کا شریک کیا جو مکھی سے بھی کمزور ہیں، انہوں نے واقعی اللہ تعالیٰ کی شان کو نہ سمجھا۔ معبود وہی ہے جو قدرت کاملہ رکھے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول۔ فرشتوں میں رسول وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا حکم دیگر فرشتوں تک پہنچاتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ فرشتوں میں رسول ہیں۔ جو فرشتوں میں رسول ہوتے ہیں وہ کبھی اللہ کا پیغام فرشتوں تک پہنچاتے ہیں اور کبھی اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے ہیں، جیسے حضرت جبریل وحی لے کر نبیوں کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور آدمیوں میں سے، یعنی اللہ تعالی انسانوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آیت ان کافروں کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا تھا
اور کہا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اللہ مالک ہے، جسے چاہے اپنا رسول بنائے، وہ انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور فرشتوں میں سے بھی جنہیں چاہے رسول بناتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ رسول فرشتوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں، لیکن نبی صرف اور صرف انسان ہی بنائے گئے اور نبی ہمیشہ مرد ہوئے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ نبی رسول جو انسان ہیں یہ ظاہری صورت بشری ہے، مگر اللہ نے جو انہیں طاقت، انہیں قوت اور انہیں مقام و مرتبہ دیا ہے اس لحاظ سے عام انسانوں سے کوئی مناسبت ہی نہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی دنیا کے معاملات کو بھی جانتا ہے، آخرت کے امور کو بھی جانتا ہے، ان کے گزرے ہوئے اعمال کو بھی جانتا ہے اور آئندہ کے احوال کو بھی جانتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے، یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والوں رکوع اور سجدہ کرو، یعنی اپنی نمازوں میں رکوع کرو، سجدہ کرو۔ اسلام کے ابتدائی دور میں نماز بغیر رکوع اور سجود کے پڑھی جاتی تھی، پھر نماز میں رکوع اور سجدہ کرنے کا حکم فرمایا گیا۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی کرو، یعنی رکوع سجود خاص اللہ کے لیے ہوں اور عبادت میں اخلاص اختیار کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور اچھے کام کرو، بھلے کام کرو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، غریبوں کی مدد کرو، مکارم اخلاق وغیرہ نیکیاں کرو۔ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا، یعنی سچی خالص نیت کے ساتھ جہاد کرو اور مقصد ہو دین کی بلندی ہو، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اور حق کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جہاد کرو۔ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں پسند کیا، چن لیا، اپنے دین کے لیے چن لیا، اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی، کچھ حرج نہ رکھا، یعنی دین کے جو معاملات ہیں، جو احکام ہیں، وہ تمہاری طاقت کے مطابق ہیں، اس میں تنگی نہیں ہے، حرج نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، بلکہ تمہاری طاقت کے مطابق تمہارے لیے احکام ہیں۔ جب تم سفر میں جاتے ہو تو تمہارے لیے حکم ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 فرض کے بجائے 2 فرض پڑھو، نماز قصر پڑھو۔ سفر میں رمضان کے روزے نہ رکھنا چاہو تو نہ رکھو، بعد میں قضا کر لو۔ اگر پانی نہ پاؤ یا پانی کے نقصان کا اندیشہ ہو تو غسل اور وضو کی جگہ تیمم کر لو۔ تو تم دین کی پیروی کرو، دین تمہارے لیے آسان ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو دین کے احکام مشکل لگتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے تنگی ہو رہی ہے، تو یہ سوچ کا مسئلہ ہے۔ دین کے احکام آسان ہیں اور ہماری فطرت کے اور ہماری طاقت کے عین مطابق ہیں۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں۔ بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹ کر اشارے سے پڑھیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا دین۔
جو دین محمدی میں داخل ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل، اگلی کتابوں میں، وفی ھذا، اور اس قرآن میں، یعنی ہمیشہ سے اللہ تعالی نے ہر نبی کو بھیجا تو دین اسلام کی دعوت کے ساتھ بھیجا، اور ہر نبی کے ماننے والے مسلمان کہلائے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہو جائیں قیامت کے دن کہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم اور لوگوں پر گواہی دو کہ انہیں ان رسولوں نے اللہ کے احکام پہنچا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عزت اور کرامت عطا فرمائی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کل بروز قیامت گواہ بنایا۔ امت محمدیہ گواہی دے گی کہ دیگر انبیاء نے حق بات پہنچائی، اور یہ کافر جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں کہ انبیاء نے ہمیں حق نہیں پہنچایا۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم رکھو، اس پر ہمیشگی کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو اور اس کے دین پر قائم رہو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَا، تو کیا ہی اچھا مولا۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا ہی اچھا مددگار۔ سورہ حج کا 10واں اور آخری رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب روشن فرمائے۔ نام اس سورت کا سورہ حج ہے، اس میں ذکر ہوا حج کا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی سال خیر عافیت کے ساتھ حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، اور ہر سال رب العالمین یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔